بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کاہن کا آپ علیہ السلام کو دیکھ کر شور مچانا اور لوگوں کو بلا کر آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا کہنا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شق صدر کے متعلق باتیں سنیں تو میں بڑی فکر مند ہوئی اور ان کو جلدی سے اٹھا کر اپنے گھر لے آئی۔ میرے خاوند اور دوسرے لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ ان کو کسی کاہن کے پاس لے جاؤ تاکہ یہ واقعہ سن کر وہ کچھ بتائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، مجھے کسی کاہن کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ لوگوں کے بے حد اصرار اور مجبور کرنے پر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک کاہن کے پاس لے گئی اور اس کو تمام واقعہ سنایا۔ کاہن مجھ سے کہنے لگا، میں تمام واقعہ اس بچے کی زبانی سنوں گا۔ اس پر حضور علیہ السلام نے تمام کیفیت بیان فرما دی۔ سنتے ہی اچانک کاہن اپنی جگہ سے اچھلا اور حضور علیہ السلام کو پکڑ کر کہنے لگا، لوگو آؤ اس بچے کو قتل کر دو اور مجھے بھی اسی کے ساتھ قتل کر دو۔ اگر یہ زندہ رہ گیا تو پھر جوان ہو کر تمہیں اپنے دین سے برگشتہ کر دے گا، توحید کا درس دے گا تم کو اور تم کو ایسے دین کی طرف بلائے گا جس سے تم بیگانہ ہو۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کاہن ابھی یہ شور مچا ہی رہا تھا کہ میں نے اس کے ہاتھوں سے حضور علیہ السلام کو چھینا اور جلدی سے اپنے گھر لے آئے۔ اس کے بعد میرے شوہر اور لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس سے پہلے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، بہتر یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کو حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیا جائے اور اس امانت سے دستبردار ہو جایا جائے۔ چنانچہ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ آپ کو واقعی ان کی والدہ اور جد امجد کے حوالے کر دینا چاہیے۔ میں نے یہ ارادہ کیا اور اپنے سواری پر سوار ہوئی، حضور علیہ السلام کو اپنے آگے بٹھایا۔ اچانک کسی منادی کی آواز میرے کانوں میں آئی، وہ کہہ رہا تھا، اے مکہ کی سرزمین، تم کو مبارک ہو، آج سے تمہارا نور، تمہارا کمال اور تمہارا چاند واپس آ رہا ہے۔ آج سے مکہ کی سرزمین قحط و آفات سے محفوظ ہو گئی ہے اور اب قیامت تک خزانوں سے بھری رہے گی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی تمام زندگی پیدائش کے پہلے دن سے لے کر وفات کے آخری دن تک معجزات کرامات سے بھری ہوئی ہے۔